بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت سے لوگ بے اولادی کا شکار ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی تعداد میں جن کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے کئی سال گزرنے کے باوجود اولاد کی نعمت عطا نہیں کی، وہ بہت ہی زیادہ کٹھن مراحل سے گزرتے ہیں۔ خواتین بہت زیادہ تذبذب کا شکار رہتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، ان کو مرد حضرات بھی نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر خواتین روتی ہیں کہ ان کے سسرال والے اپنے بچے کی دوسری شادی کرنے کو تیار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد دینا اور نہ دینا یہ اللہ کا خزانہ ہے، اللہ کی اپنی نعمت ہے، جسے چاہے دے یا نہ دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اکثر میرے بہن بھائی جن کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہیں میں نے یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتایا اور آج الحمدللہ ان کے ہاں اولاد جیسی نعمت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک آدمی کی تو عمر بھی نہیں تھی، یعنی اس کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس وظیفہ کی برکت سے اولاد سے نوازا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ سے 100% رزلٹ حاصل کرنے کے لیے وظیفہ کا طریقہ کار خدا را اچھے سے سمجھیں، تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کو وظیفہ کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹا دے، بیٹیاں دے یا بانجھ کر دے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آج کل جو زیادہ تر بے اولادی کی وجہ ہے، وہ دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، چلنے پھرنے کی دعائیں، سفر وغیرہ کی دعائیں شامل ہیں، خصوصاً واش روم میں جانے اور آنے کی دعا، جس کو نہ پڑھنے سے ہمارے جسم میں شیاطین آ کر گھر کر لیتے ہیں اور وہ پھر بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ بے اولادی سب سے بڑا ذریعہ ہے دعائے بیت الخلا نہ پڑھنے کی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک آتے ہیں، چاہے وہ میاں کے ہوں یا پھر بیوی کے، وہ ماں باپ بن سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میری بات کو آپ نے غور سے سن لینا ہے۔ آپ لوگ بتائے ہوئے وظائف بھی کریں اور اعمال بھی کریں، ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں۔ وظیفہ سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وظیفہ سے 100% رزلٹ حاصل کرنے کے لیے وظیفہ کا طریقہ کار خدا را اچھے سے سمجھیں، تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کو وظیفہ کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ وظیفہ کے لیے آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر کے بعد ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک دفعہ سورہ مریم کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد آپ نے یا مصور کو 72 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد رات کو آپ نے نماز عشاء کو پڑھنے کے بعد دونوں میاں بیوی نے مل کر صلاۃ الحاجات کے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور نوافل ادا کرتے وقت آپ نے ہر سجدہ میں آپ نے اس آیت کریمہ کو 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو حمل ٹھہر جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔